طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع. ناظرین، آپ کو محفل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوبارہ میں گزارش کروں گا جناب مرغوب حمدانی صاحب سے کہ ہمیں اس موقع کی مناسبت سے جس پر ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کچھ ہمیں چند الفاظات سے نوازیے. امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ اور کوئی مصطفیٰ نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ اور کوئی مصطفیٰ نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. دعاؤں میں صداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی راہ کا جو راستہ اسے بنائے گا. نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے. نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آقا نے ان 2 ماہ میں رجب میں اور جو شعبان میں برکتیں مانگی اور اللہ سے رمضان طلب فرمایا، تو اس پر کچھ ہمیں نواز دیجیے اپنے الفاظات سے. شعبان و لی کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود کمر بستہ ہو کر رجوع الی اللہ کی دعوت دیتے ہوئے بندگی خداوندگی کی طرف امت کی توجہ دلانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے افعال مقدسہ سے، اپنی سنت مطہرہ سے پوری امت کو ایک دعوت دی ہے کہ یہ ماہ مقدس اللہ سے جڑ جانے کا مہینہ ہے، یعنی رجوع الی اللہ کا مہینہ ہے. آپ پس و پیش کرتے ہوئے زندگی میں کتنے ایام اور کتنی راتیں ایسی گزار دیں جہاں آپ کو اللہ کی بندگی اور اس کی حضوری نصیب نہ ہو سکی. دنیا کی ان بھول بھلیوں میں انسان گناہگو مصروفیات میں ایسا غرق ہوا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر شب اللہ رب العزت سحر سے پہلے ندا دینے والے سے کہتا ہے، دے ندا کوئی بندہ میرا میری طرف آنا چاہے، مجھ سے مانگنا چاہے، میں اسے عطا کر دوں، اپنے جود و سخا کے چشمے کھول دوں، بہاریں لوٹا دوں اس کو، دامن تہی دامن ہے تو اسے خوش دامن کر دوں. آج امت مسلمہ کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سجدہ فرضیت کو چھوڑ دیا، مسجدیں ویران ہونا شروع ہو گئیں. اگر ہم مسجد جائیں، روز کی پریکٹس ہمیں طلب کرے اور وہی طلب بڑھتے بڑھتے پھر ہمیں شب بیداریوں کی طرف لے جائے، پھر رونے والی آنکھیں دے دے، اللہ کی حضوری کی چاشنی مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ اسی لیے کہا کہ ایک طرح سے یہ ویلکم ٹو رمضان ہے. رمضان المبارکہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبالیہ دیا ہے. اس مہینے کو اپنا ماہ مبین قرار دے کر امت کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے کہ لوگوں
اس کی شب میں شب بیداری کر لینا، ہو سکے تو اس کے روزے رکھ لینا کثرت سے، اور کثرت صوم سے بخش و نجات کے جو خزانے ملیں گے، طاعت و بندگی کی جو آپ کو خیرات ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ امت میں ایک توازن پیدا ہوگا، امت کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا۔ آج جو ہم قناعت پسند نہیں رہے، یہ تربیت تھی، ایک ریفریشر کورس تھا شعبان، کہ ہم شعبان میں ہی شروع ہو جائیں، کہ وہ روزہ نہ رہ جائے جو ساری زندگی بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پریکٹس تھی، یہ ایک طرح سے ریفریشر کورس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اسی میں پریکٹس میں آ جاؤ، روزے بھی رکھنا، شام کو شب بیداری بھی کرنا، اور میری محبت کا اظہار بھی کرنا، پھر دیکھنا مولا کے خزانے کس طرح سے تمہیں جود و سخا کی لپیٹ میں لیتے ہیں، اللہ کس طرح کشا کشا تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لیتا ہے۔ پھر تم بخشش کے طالب تھے تو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اللہ رب العزت نے تو شرط ہی نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بندہ مومن، کوئی گناہگار اللہ کی حضوری میں بس سرے خم تسلیم کرے، 2 آنسو بہا دے، تو اللہ کی رحمت معجزن ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم نے میری طرف رجوع کیا ہے، میں تیری طرف اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں، تو 1 قدم چل، میں تیری طرف اپنی شان کے لائق 10 قدم آتا ہوں، تو چل کے آئے گا میری رحمت دوڑ کے آئے گی، تو دوڑ کے آئے گا اللہ تجھے اپنی رحمت میں لے لے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور خاصہ امت محمدیہ ہے کہ اس کی بخشش کے لیے 1000 سامان دے دیے گئے، 1000 طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش اور اپنی طاعت و بندگی کی طرف رجوع کے لیے اللہ نے کتنے وسیلے پیدا کیے۔ ان وسائل میں سے شعبان پورا مہینہ وسائل کی برسات ہے، اور اس کی 15ویں شعبان تو بالکل میں نے عرض کیا کہ مخصوص کر دی کہ جو آپ ہی کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنے قرآن میں حامیم کی ابتدائی صورتوں میں بتایا، جس کو مفسرین نے کچھ نے شب قدر کو لیا اور کچھ نے شعبان کی 15ویں شب کو لیا۔ اب یہ شب بالکل ہمارے قریب ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہر آنے والے سال ہمیں یہ عطا کر رہے ہیں، اور ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کو تا قیامت یہ ملتی رہے گی۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کوئی ایک ایسی ٹپ دیجئے، کوئی ایسا نسخہ دیجئے جس سے ہر بندہ مستفید ہو سکے آج کل کی اس دوڑتی ہوئی دنیا میں، اس شب کو پا کر اپنے اللہ کو اور اپنے اللہ کے نبی کو منا لے۔ ہاں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے اولین جو ہے کہ جسے میں ابھی تیسرے حصے میں لے کے گیا تھا، نماز کو، کہ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ کو منانے کا، اور نماز میں سب سے قیمتی جگہ جو ہے وہ سجدہ ہے۔ کسی جبین کو سجدہ ریزی کی لذت مل جائے، اللہ کی عزت کی قسم، جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے وہ در بدر جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ اگر دنیا کی ضلالتوں سے بچنا ہے، دنیا کے در بدر جھکنے سے بچنا ہے، تو اللہ کے حضور جھک جائے۔ اس رات تو اللہ کو منانے کی کوشش کرے، اللہ مان گیا تو ہمارے تمام رذائل رفع ہو جائیں گے، ان کو دفع کر دیا جائے گا، اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس میں ادھار والی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بڑے سپر سٹور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی فلیکس اویزاں ہو، اس میں کہے کہ یہ جو ویک ہے یا یہ جو دن ہے ہم نے 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے، تو اللہ نے تو 100% ڈسکاؤنٹ کی آفر کی ہے کہ بس آنا ہے، پھر جو مانگو گے لے جانا، لوٹ سیل ہے، پیسے بھی نہیں لوں گا، کوئی تم سے زر نہیں مانگوں گا، میرے حضور صرف زر ہے تمہارے 2 آنسو بہانا اور میری حضوری میں التجا کرنا، پھر تم مانگو کیا مانگ سکتے ہو، اور دیکھنا میری عطا کرنا کیسا عطا کر۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے باتوں سے جو آج ایمان کو اللہ نے تقویت دی اور دل کو اللہ نے دوبارہ منور کیا دین کی روشنی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اور اللہ اس کی برکات سے آپ کو ہمیں مستفید کرتے رہیں۔ آپ کے آنے کا شکریہ، حسن علی قادری آپ کا شکریہ، جناب مقبول حمدانی صاحب آپ کا شکریہ۔ اس پروگرام کے اختتام پہ میں سر سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے نواز دیں، جس سے ہمارے دل منور رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان برکتوں کو ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں
مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمک دلاٹ نورانی یہ متھے چمک دلاٹ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان قاری صہیب رحمان زبیری کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع